تو پھر میرا دل چاہتا ہے میں کہوں ان ممبران اسمبلی پہ لعنت۔ تو میں ایسے ایوان بالا کو نہیں مانتا جو قرآن و سنت کے خلاف فیصلے کرے۔ ان کو جوتیاں پڑیں گی تو ان کے دماغ کا کیڑا نکلے گا، یہ سمجھتے ہیں ہم اسلام سے بھی بالا ہے۔ جذباتی، نفسیاتی اور زبانی ہراسمنٹ کی اصطلاحات متعارف کروائی گئی ہیں، یعنی کسی بھی بات کو ہراسمنٹ قرار دے دیں۔ خامند کا دوسری شادی کا کہنا، خواہش کا اظہار کرنا جرم ہوگا اور اسے گھریلو تشدد قرار دیا گیا۔ طلاق کی بات کرنا بھی جرم، سزا ہوگی۔ اسی طرح کو غصے والی بات، اونچی آواز میں بولنا، یعنی باپ اپنے بیٹے سے، بیوی سے اونچی آواز سے اگر بولے گا، کوئی ایسا جملہ کہے جو جذباتی ہو، نفسیاتی یا زبانی اذیت کا باعث بنے گا تو وہ بھی مجرم ہوگا۔ اگر باپ نے مندرجہ بالا جرائم میں سے کوئی ایک سرزد کیا تو بطور سزا وہ گھر نہیں داخل ہو سکے گا، باپ کو گھر سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ اسے اولاد سے محفوظ فاصلے پر رہنا ہوگا، جی پی ایس کڑا پہننا ہوگا مجرموں والا، کسی شیلٹر ہوم یا تھانے میں سزا کاٹنی ہوگی، کم از کم 6 ماہ جبکہ زیادہ سے زیادہ 3 سال تک اسے سزا دی جا سکتی ہے۔ 1 لاکھ تک جرمانہ ہوگا، اور اگر جرمانہ نہ دیا تو مزید 3 سال قید۔ اس میں ساتھ دینے والے کو، ہاں اگر باپ بچے کو ڈانٹ رہا ہے اور ماں بھی باپ کا ساتھ دے رہی ہے تو ماں کو بھی 3 سال قید بھگتنی ہوگی۔ اس میں ساتھ دینے والے کو بھی برابر کی قید ہوگی، یعنی ماں اور باپ دونوں مجرم بنیں گے۔ اس بل کو بجٹ اجلاس میں انتہائی عجلت میں منظور کیا گیا۔ تمام سیاسی جماعتوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا، مسلم لیگ، پیپل پارٹی، نون لیگ۔ صرف 2-3 آدمی جو مذہبی جماعتوں کے تھے، جماعت اسلامی، JUI وغیرہ، انہوں نے اس کی مخالفت کی، جمعیت اہل حدیث بھی۔ باقی جتنی جماعتیں، پولیٹیکل جماعتیں ہیں، ان سب نے اس بل کی حمایت کی، اور بل کو نہ تو وہاں بحث ہونے دی ہے اس پہ، نہ ممبران اسمبلی کو پتہ ہے یہ بل کیا ہے، جو ہمارے قانون کا حصہ بن گیا ہے۔ اگر ان کو پتہ ہے، سب کو، سینٹ کے ممبران کو اور قومی اسمبلی کے ممبران کو پتہ ہے، انہوں نے پڑھا ہے اسے اور پھر بھی پاس کیا ہے، تو پھر میرا دل چاہتا ہے میں کہوں ان ممبران اسمبلی پہ لعنت۔ کیوں جی؟ اگر انہوں نے پڑھا ہے، انہوں نے دیکھا ہے، اگر انہوں نے پڑھا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، کس بات کی تنخواہ لیتے ہیں؟ ایک دن میں کئی کروڑ روپیہ ہماری اسمبلی پہ خرچ ہو رہا ہے۔ اور یہ بات جو میں مشرف کے دور میں کہہ رہا تھا کہ یہاں آزادی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی بچی بیٹی کی پرائیویسی میں باپ مداخلت نہیں کر سکے گا۔ بیٹی اپنے کسی بوائے فرینڈ کو لے کے گھر آ جاتی ہے، اپنے کمرے میں بھی باپ اسے پھٹے منہ بھی کہے گا تو باپ کو جیل جانا پڑے گا۔ یہ آپ کو منظور ہے؟ کیوں جی؟ ذرا اونچی کہیں۔ اگر منظور ہے تو کہہ دیں منظور ہے، مجھے کیا ہے؟ بھگتنا تو ہم نے سب نہیں ہے نا، صرف مولوی نے تو نہیں بھگتنا تو ساری قوم نے ہے، اور خاص کر کے جو لبرل اور ماڈرن طبقہ ہے جن کے بچے پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے زیادہ بھگتنا ہے۔ اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو منظور ہے یہ؟ نہیں کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ جب یہ ووٹ لینے آئیں تو اس وقت ان کا گریبان پکڑیں۔ نہیں کا مطلب خالی صرف ہماری نہیں سے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے اور ہم تو ان کا استحقاق مجروح کریں تو میری اسی تقریر پہ مقدمہ کر کے مجھے وہ گرفتار کروا سکتے ہیں کہ ایوان بالا کی توہین کی ہے مولانا صاحب نے۔ تو میں ایسے ایوان بالا کو نہیں مانتا جو قرآن و سنت کے خلاف فیصلے کرے، جو قرآن و سنت کے خلاف قوانین بنائے۔ اس لیے کہ میرے ملک کے آئین میں میرے قائد حضرت مولانا شاہ نورانی کی کوششوں سے پوری اسمبلی نے منظور کیا کہ اس ملک میں کوئی آئین قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکے گا، کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکے گا۔ تو یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ باپ بچے کو ڈانٹ بھی نہیں سکے گا، پھٹے منہ بھی نہیں کہہ سکے گا، یہ پوچھ بھی نہیں سکے گا رات 12 بجے کتوں آ رہے ہیں، نہیں کرتا سپیا، یہ پوچھ بھی نہیں سکے گا۔ اب بیٹی کو ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کر سکے گا، کرے گا تو جیل جائے گا۔
کرے گا تو سب مجرموں والا کڑا پہنایا جائے گا، اور 50,000 سے لے کے 1 لاکھ سے لے کے 3 لاکھ تک جرمانہ کیا جائے گا، تو خاندانی نظام قائم رہے گا؟ جنہوں نے یہ قانون نافذ کیا نا برطانیہ میں نے ان کو روتے دیکھا۔ ماں کی بیٹی جب کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ نکل جاتی ہے 9-10 سال کی بچی، تو ماں پیچھے رو ہی سکتی ہے، روک نہیں سکتی اسے۔ باپ بیٹھ کے رو سکتا ہے، روک نہیں سکتا۔ بڑی دیر سے یہ یہاں لانے کی کوشش ہو رہی تھی، اب ان حکمرانوں کو اور ان تمام پارٹی لیڈروں کو مبارک ہو کہ وہ اس میں کامیاب ہو گئے، لیکن میری آواز انشاءاللہ دور دور تک جا رہی ہے، اور بھی لوگ بول رہے ہیں، بولیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ، جب خبر ہوگی لوگوں کو ہوا کیا ہے، ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہو گیا، تو بولیں گے بہت سارے۔ اور قوم کو میں کہہ رہا ہوں، بولنا یہ ہے کہ جب یہ آنے والے ہیں آپ کے پاس بلدیاتی انتخاب میں، وقت وہی ہوتا ہے ان کو پکڑنے کا۔ انتخابات میں قوم ان کو جوتیاں دکھائے، بلکہ بعض کو پکڑ کے جوتیاں مارے، اور ان کو جوتیاں پڑیں گی تو ان کے دماغ کا کیڑا نکلے گا، یہ سمجھتے ہیں ہم اسلام سے بھی بالا ہیں، ہم قرآن و سنت سے بھی بالا ہیں۔ تمہارا باپ بھی آ کے یہ قانون بدل لے، پاکستانی قوم حضور کا کلمہ پڑھنے والی حضور کے قانون پہ ہی عمل کرے گی۔ ہمارا باپ ہمارا حج ہے، ہماری ماں ہماری جنت ہے، کیوں جی؟ جو اولاد اپنے ماں باپ کو جیل بھیجنے کا سبب بن جائے، اس کے زندہ رہنے کا کوئی ہے؟ جو اولاد ماں باپ کی شکایت کرے گی تھانے میں کہ میرا باپ مجھے تنگ کر رہا ہے، اور اس اولاد کا پھر زندہ رہنا، خاندانی سسٹم نظام درم برم ختم ہو گیا۔ اور یہ میں آج جو تقریر کر رہا ہوں یہ قانون بن چکا ہے، بننے سے پہلے کانوں کان ہمیں خبر نہیں ہونے دی گئی، اس ملک کو مشتہر کیا جاتا، عوام کی رائے لی جاتی، ہر شخص اپنی رائے دیتا کہ ہمیں منظور ہے یا نہیں منظور۔ چند خواتین کو جو مخصوص سیٹوں پہ آئی ہیں، اور پارٹی لیڈروں کی منظور نظر خواتین، اور جو سیٹیں مشرف نے رکھی تھی مخصوص سیٹیں خواتین کے لیے، یہ ویسے تو دن رات بڑے چیمپئن بنتے ہیں جمہوریت کے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، ہم فوج کے خلاف ہیں، ہم خالص جمہوریت چاہتے ہیں۔ اگر اپنے باپ کے ہو تو پھر یہ 70 سیٹیں ختم کرو۔ یہ 70 سیٹیں تو ایک ڈکٹیٹر عامر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے ہمارے آئین میں داخل کی تھی، یہ ختم نہیں کریں گے، اس لیے کہ اپنی اپنی پارٹی خواتین کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خوش رہیں، گھر بیٹھے ہی ممبر بن جائیں اسمبلی کی۔ پارٹی نے صرف ان کی لسٹ دینی ہے، یہ ہمارے اتنی سیٹیں ہیں، یہ ہماری 10 ہیں، 12 ہیں، 14 ہیں، یہ ممبر بن سکتے۔ اب وہ مخصوص سیٹوں پہ آئی ہیں اور مخصوص ایجنڈے پہ ہیں۔ یہ ایجنڈا غیر ملکی ہمارا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو اسمبلی میں بیٹھے وہ ممبر بھی جتنے ہیں، یہ خود کیسے برداشت کر لیں گے کہ ان کا بچہ ان کی شکایت کر کے ان کو جیل بھیجے۔ قانون بناتے ہوئے کم از کم بندہ تھوڑا سوچتا تو ہے اس کا نفع نقصان کیا ہے۔ انہوں نے پڑھا نہیں ہے یا پڑھنے جوگے نہیں ہیں، بل پڑھ لیتے، پڑھ کے تو اس پہ اظہار خیال کرتے، بھائی یہ تو سارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، خاندانی نظام درم برم ہو جائے گا، ہر گھر میں لڑائی ہوگی، میاں بیوی کے درمیان لڑائی کا رستہ کھول دیا، اولاد اور باپ کے درمیان لڑائی کا رستہ کھول دیا، ماں اور اولاد کے درمیان نفاق کا بیج بوجھ دیا۔ بس آخری بات یہ ہے کہ ہم اسے مسترد کرتے، ہم کسی صورت بھی اسے قبول نہیں کریں گے، اور اس کے خلاف انشاءاللہ عملاً بھی جد و جہد ہماری جاری رہے گی، اور تمہارا ہمارا آمنا سامنا ہوگا انشاءاللہ، جلدی ہوگا۔ اب پھر انشاءاللہ پوچھیں گے قانون کیسے بنتا ہے۔ قانون یہاں وہی ہوگا جو قرآن و سنت کے تابع ہوگا انشاءاللہ۔